السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ انہ قال، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے ظلم کو، اور تمہارے درمیان بھی ہم نے اس کو حرام ہی کر رکھا ہے ظلم کو، کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ فلا تظالموا، تو تم لوگ بھی ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر صرف وہی آسودہ ہے جس کو میں کھلاتا ہوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تو مجھی سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو مگر وہی جس کو میں پہناتا ہوں۔ فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے ہی کپڑے اور لباس طلب کرو، میں تم کو پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو، تم لوگ رات بھر دن بھر خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تو تم کو چاہیے کہ تم صرف اور صرف مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یا عبادی انی لن تبلغوا ضری، اے میرے بندو، تم لوگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ ہی تم لوگ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے والے آدمی اور بعد والے آدمی، یعنی جب سے دنیا بنی ہے جب سے لے کر قیامت تک کے لوگ، وانسکم وجنکم، اور تمہارے انسان، تمہارے جنات، سب لوگوں میں جو سب سے متقی آدمی ہو، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہو، جس کے دل میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اگر اسی طرح سے تمام لوگ قیامت سے دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لوگ، انسان اور جنات، سب مل کے اگر اس متقی آدمی کی طرح سے ہو جائیں، ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، تو بھی میری سلطنت میں کچھ افزائش نہیں کر سکتے، میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے والے لوگ اور آخر والے لوگ
دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جنات اس طرح سے ہو جائیں کہ ایک سب سے بڑا فاجر، فاسق، سب سے بڑا جو گنہگار آدمی ہے، اگر اسی طرح سے سب لوگ گنہگار ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں آئے گی اس سے بھی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے والے لوگ، آخر والے لوگ، بعد کے لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سب لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں، ایک صحرا میں کھڑے ہو جائیں، فاسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور سب لوگ ایک چٹیل میدان، ایک صحرا میں کھڑے ہو جائیں اور سب لوگ اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگیں اور میں سب کی ضرورت کو پوری کر دوں، پھر بھی ما نقص ذالک مما عندی، پھر بھی جو میرے پاس جو خزانے ہیں اس خزانوں میں سے کوئی چیز بھی کمی نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، الا مگر اتنی ہی کمی ہوگی جتنا کہ ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جیسے کہ سوئی کو سمندر میں، سوئی کو دریا میں ڈال کے اور اس کو نکال لیں تو اس سمندر کے سے جو کمی ہوگی اتنا ہوگی، بلکہ اتنا بھی کمی ہمارے خزانے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے ہو، اس کو میں لکھ کر حساب کر کے رکھتا ہوں تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس کا بدلہ پورا بدلہ تم کو دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو تم میں شخص جو خیر پائے، جو بھلائی پائے، جو اچھائی پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو شخص اس کے علاوہ پائے یعنی خیر اور بھلائی نہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی ملامت کرے، اپنے آپ کی ملامت کرے، اپنی وجہ سے اس نے اپنا عاقبت خراب کیا ہے۔ قال سعید کہتے ہیں کہ کان ابو ادریس الخولانی، جب ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحدیث، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، دس علی رکبتیہ، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بہت مشہور اور معروف حدیث ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، یعنی اس میں کلام اور سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، بس زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس پوری حدیث پہ عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔